الرحمن الرحیم. اوورسیز پاکستانیز کا پاکستان کی ترقی میں اور کشمیر کی ترقی میں بہت بڑا رول ہے، اور یہ ہمارے پاکستانی بھائی، کشمیری بھائی بیرون ملک بیٹھ کر ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کاش کوئی ایسا نظام آ جائے، کوئی ایسا سسٹم نافذ ہو جائے جس سے ہمارے ملک میں، کشمیر میں، پاکستان میں تبدیلی آ جائے، عام انسان کی زندگی میں امپرومنٹ آئے، اور یہ ٹوریزم ڈیولپ ہو، انفراسٹرکچر جو ہے وہ ڈیولپ ہو، اور ہر طرح کی امپلائمنٹ آئے. ہر طرح کی کاوش ان لوگوں کی ہوتی ہے. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جب یہاں سے پاکستان سے کوئی بھی لیڈر جاتا ہے اس کو یہ وارملی ویلکم کرتے ہیں، اوپن آرم سے اس کو ویلکم کرتے ہیں. مگر افسوس یہ ہے کہ ان لوگوں کی اتنی انویسٹمنٹ ہونے کے باوجود، جب پچھلے دنوں ایف اے او کا ایک سیمینار ہوا تو اس میں یہ کہا گیا کہ انٹرنیشنلی جو کشمیری ہے صرف جو بیرون ملک سیٹل ہیں، ان کی انویسٹمنٹ اس حد تک پاکستان میں آتی ہے کہ پاکستان کے جو اس وقت ریزرو وائز ہیں ان کے 60% جو ہے وہ فارن کشمیری جو برادرز ہیں، جو سسٹرز ہیں، ان کی انویسٹمنٹ ہے. اس حد تک ان لوگوں کی امپارٹنس ہے. یہ لوگ بے شک یہ کسی ملک کی جگہ نیشنلٹی اختیار کرتے ہیں، لیکن ان کو اپنے ہوم لینڈ سے بہت پیار ہوتا ہے. اسی طرح کی ایک شخصیت ہمارے پاس ابھی موجود ہے، سردار ظفر عزیز خان. یہ ان کا تعلق ہے بیرپور سے، اور آپ اس وقت کینیڈا میں سیٹل ہیں، لیکن آپ کا جو کاروبار ہے، بزنس ہے، وہ ہے میشیگن یو ایس اے میں. آپ کا تعلق اس وقت پی ٹی آئی سے ہے، اور مستقبل قریب میں آپ پی ٹی آئی میں ہی رہنا چاہتے ہیں. اور پی ٹی آئی کے اندر ایک آئیڈیالوجیکل کونسل ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیشنل آئیڈیالوجیکل کونسل، اس میں ان کا بڑا خاص رول ہے. اسی سلسلے میں آپ پاکستان آئے ہیں. آج ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کا کیا پروگرام ہے، آپ پی ٹی آئی کے اندر رہ کر کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اور ایسی کون سی چیز ہے کہ جو آپ کو مطمئن نہیں کر رہی کہ پی ٹی آئی جو ہے عام انسان کی پارٹی نہیں رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی ٹی آئی تو میں یہی کہوں گی کہ عام آدمی کی پارٹی ہے، اور اس میں جو پی ٹی آئی کی جو بنیاد میں جو مختلف پارٹیوں سے لوگ چھوڑ کے آئے، وہ ایک چیز تھی کہ اس ملک میں تبدیلی لائی جائے. اور ملک میں تبدیلی اسی وقت ممکن ہے جب یہاں کے نظام میں تبدیلی لائی جائے. تو جتنے بھی لوگ جنہوں نے اس پارٹی کو جوائن کیا، ان کا بنیادی مقصد ہی تبدیلی تھا. تبدیلی نظام میں تبدیلی. اور جب تک نظام میں تبدیلی نہیں ہوگی تو کسی بھی چیز میں وہ تبدیلی نہیں آ سکتی. تو یہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ عام آدمی کی پارٹی نہیں رہی. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے پیسے کے بل بوتے پہ اور انفیئر مینز استعمال کر کے پارٹی کی جو ہیں پوزیشنز ان کا وہ قابض ہو گئے ہیں. لیکن سٹل پی ٹی آئی جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کی، عوام کی امیدوں کا مرکز ہے. اور ہماری یہی کوشش ہے کہ یہ امید جو ہے نا امیدی میں نہ بدلے. اور اس لیے ہم نے نیشنل آئیڈیالوجی کا کونسل جو بنائی ہے، وہ پی ٹی آئی کی جو اساس ہے، جو اس کی پی ٹی آئی کا جو آئیڈیالوجی ہے اس کو سیو کرنے کے لیے ہے، اور تاکہ پی ٹی آئی کو کسی بھی صورت میں وہ ڈی ٹریک وہ نہ ہو سکے. وہ اس لیے اس کا کیا معاملہ میں لایا گیا. پھر ہم پی ٹی آئی کو ایک انسٹیٹیوشن، خان صاحب کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ ہم پی ٹی آئی کو ایک انسٹیٹیوشن بنائیں گے. اور انسٹیٹیوشن ہمیشہ ایک سسٹم سے چلتا ہے. جب پارٹی کے اندر سسٹم ہوگا تو اس ملک میں بھی سسٹم آئے گا. تو اسی لیے ہم نے نیشنل آئیڈیالوجی کا کانسیپٹ بنائی ہے. انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ جتنے بھی نظریاتی لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کو اس کے اصل روپ میں لائیں گے، اور اس پاکستان کی امیدوں کو اور پاکستان کی عوام کی امیدوں کو پورا کریں گے. آپ پی ٹی آئی میں کب سے ہیں، اور آپ کا اس میں امریکہ میں رہ کر کیا رول رہا؟ جی میں ویسے تو میں اپنے عمران خان صاحب سے تو میرا بڑا بہت عرصے سے سپورٹر ہوں. آپ کچھ سپورٹر ایسے ہیں جو ان کی ظاہر ہے میں ملک سے بھی باہر رہا ہوں، لیکن ہمیں آپ یہ سمجھ لیں کہ گمنام سپورٹر اور ہڈن سپورٹر رہے ہیں. تو لیکن ایکٹیولی جو ہے میں نے 2010 میں ہمارے ایک دوست تھے ڈاکٹر نصر اللہ صاحب، کارڈیالوجسٹ ہیں امریکہ میں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ اس میں ایکٹیولی آگے پارٹیسپیٹ کریں اور
موو کریں. تو ہم نے بھی یہ سوچا کہ آپ جو ہے نا وہ باہر تماشائی بن کے جو ہے نا وہ اپنے قوم کو جلانے سے بہتر ہے کہ جو پارٹی اس بارے میں نعرہ لگا رہی ہے اس سے متفق ہیں ہم کہ اس ملک میں تبدیلی آنی چاہیے. تو ایکٹیولی میں نے 2010 میں تو پورا انرجیز لگا دی, لیکن 2007-8 سے جو ہے میں ایکٹیولی سپورٹ کر رہا ہوں پی ٹی آئی کو. اور خان صاحب کو تو میں اس وقت سے جو میں ان کے ساتھ بلکہ 1994 میں ابھی پی ٹی آئی بنی نہیں تھی, تو اس وقت میں اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے ساتھ ملنے کے لیے گئے, اور اس وقت ان کے جذبات تھے. تو میں پاکستان میں اس وقت سمن آباد میں ایک گھر میں انہوں نے آفس بنایا ہوا تھا, تو وہاں ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو اس وقت سے ہے میرے ذہن میں تھا ذہن میں جب ان کا ایک آرٹیکل پڑھا تو میں نے کہا یہ آدمی ہی ول ڈو سم تھنگ فار پاکستان. سو فرام دیٹ ٹائم سنس دیٹ ٹائم آئی ایم ایفیلیٹڈ ود ہم اینڈ آئی ایم سپورٹنگ ہم ویئر ایور آئی فاؤنڈ اینی اپرچونیٹی. ویری ویل. اچھا, تو امریکہ میں کتنے سپورٹرز تھے؟ آپ نے ایک گفتگو میں خالد ابراہیم صاحب سے ہماری جو گفتگو ہوئی اس میں آپ نے ایک بڑا خاص راز اس میں بہت لوگ تھے امریکہ میں جو ہے نا وہ ماشاء اللہ. ہم نے جب یہ پی ٹی آئی کی سب جو ہے نا وہ شروع ہوا سلسلہ, تو ہمیں شروع میں تو دوستوں نے تانے دیے کہ آپ نے کیا ٹانگا پارٹی کو جوائن کر لیا. تو ہم نے کہا ٹانگا پارٹی چونکہ حق کی بات کر رہی ہے اور اس ملک میں نظام کی تبدیلی کی بات کر رہی ہے, اس لیے ہم نے انشاءاللہ اسی ٹانگے پہ سوار ہو کے ہم نے تبدیلی لانی ہے. تو وہ پھر ایک ود ان ویری لمیٹڈ ٹائم جو ہے پی ٹی آئی امریکہ کی سب سے بڑی پاکستانی پولیٹیکل پارٹی بن گئی, اور بے شمار لوگوں نے سپورٹ کیا جو پہلے دوسری پارٹیوں میں بھی تھے, وہ اپنی پارٹیوں کو چھوڑ کے انہوں نے اپنا جو پورا زور لگایا. اس طرح پی ٹی آئی میرا خیال ہے اس کے تھاؤزنڈز آف ممبرس تھے, مے بی مور دین 8,000 ممبرس جو اس کو باقاعدہ پیئنگ ممبرس تھے. آپ لوگ تو ہر مہینہ آپ سپورٹ کرتے تھے پی ٹی آئی کو؟ وہ تو پھر اس کی ایک فی ہے جو پیئنگ ممبرس کی, تو وہ منیمم $10 ہے. باقی جو سپورٹ کرنے والے ہیں انہوں نے کہ انہیں ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ڈالرز بھی سپورٹ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, 2013 کے الیکشنز میں پی ٹی آئی کا بہت امپورٹنٹ رول تھا, اور ایک اس طرح کی بات تھی کہ پی ٹی آئی نیکسٹ گورنمنٹ میں آ رہی ہے. تو آپ سب لوگوں کا یہ ذہن تھا کہ ہم لوگ یعنی کلین سویپ کر رہے ہیں, لیکن کلین سویپ نہیں ہوا, کیونکہ آپ کے سامنے ایک ایسا ہاتھی کھڑا تھا مسلم لیگ نون کی شکل میں جو پنجاب پر بیٹھا ہوا ہے, اور ان لوگوں کی جو یعنی اس سے پہلے ورکنگ ہے لازماً وہ اتنی زیادہ تھی کہ اس سے رورل ایریاز میں کئی جگہوں پر آپ کی پارٹی کے یعنی امیدوار ہی نہیں تھے, اور ہماری شریف میں تو یہ ہے کہ 49 سے زیادہ آپ کے جو بندے تھے ان کی یعنی ضمانتیں ضبط ہوئیں. اس کے باوجود بھی آپ نے شوریہ مچا دیا, خان صاحب نے خاص کر کہ دانلی ہوئی ہے اور ہمیں ہرا دیا گیا ہے. تو یہ اس پر آپ جو اوورسیز پاکستانی تھے, خاص کر جو یعنی شمالی امریکہ والے, تو آپ لوگوں کا کیا تھا اس پہ کیا یعنی تھا سٹانس تھا کہ کیا واقعی حقیقت ہے یا ویسے ہی چھوڑ ہے اس کے اوپر؟ نہیں, حقیقت یہ ہے کہ 2013 کے الیکشن اگر پاکستان میں ایک سسٹم ہوتا فری اور فیئر الیکشن سسٹم ہوتا, تو مجھے ذرا رتی برابر اب ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوتی, اور بے شمار یعنی وہ جو سپورٹ تھی وہ اوور ویلمنگ سپورٹ تھی آل اوور دا پاکستان. اور میں نے تو یعنی میں جا کے اس وقت میں تقریباً 2 مہینے کے لیے پاکستان آیا, اور مختلف گلی کوچوں میں لاہور بھی پھرا, اور الیکشن کیمپین میں آئے تھے. جی الیکشن کیمپین میں ہم آئے تھے, پورے امریکہ سے آئے تھے. تو اور میں یعنی عام بھی بندے سے میں نے کبھی کسی ریڈیو والے سے بھی پوچھا, تو اس نے بھی کہا کہ ہم پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں گے, ان کو آزمائیں گے. تو وہ بہت بڑی سپورٹ تھی, اور حقیقت میں پی ٹی آئی کے آنے میں جو 2 بڑے فیکٹرز ہیں, ایک تو پی ٹی آئی کے جو اوپر کی سطح پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایک بلنڈر یہ کیا کہ این الیکشن سے پہلے انہوں نے جو غیر نظریاتی لوگ تھے اور انہوں نے اچھے کینڈیڈیٹ سے وہ ٹکٹ واپس لے کے
کچھ چوروں نے جو پارٹی کے اندر چور گھسائے تھے انہوں نے وہ پارٹی کے ٹکٹ جو بیچے ہیں دوسروں کو، اور اس کی وجہ سے ایک وہ لاس ہوا، اس کی وجہ سے بہت سارے جو بڑے جس کو کہتے ہیں والنٹیئر قسم کے لوگ تھے اور جانسار لوگ تھے، ان کی دل شکنی ہوئی. ایک پرٹیکولر نیم نہیں، دیر آر سو مینی نیمز، تو ان کی دل شکنی ہوئی تو وہ پیچھے ہٹے اور اس سے پارٹی میں بڑے وہ اس کو نقصان پہنچا. ایون کے پی کے کی جو پارٹی تھی اس میں بھی ڈویژن آنے لگی، اور اس میں بھی ہم نے کوشش کی کہ ان کو کہا جائے کہ دس از ناٹ رائٹ ٹائم کہ آپ جو نا اپنے پارٹی سے ان کو بینیفٹ آؤٹ دیں. تو دوسرا جو سب سے بڑی تھی کہ ان آرگنائزیشن تھی، وہ جو آرگنائزیشنل سیٹ اپ ہونا چاہیے تھا، اسٹرکچر ہونا چاہیے تھا جس کا قدم مضبوط کہ وہ پارٹی کو اتنی بڑی سپورٹ کو اس کی وکٹری میں ٹرانسفارم کرے، وہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر نہیں تھا پی ٹی آئی کے پاس. اور اس سے بڑا جو تھا وہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس کے باوجود ان جو ڈرا بیکس کے باوجود پی ٹی آئی اگر صرف فیئر الیکشن ہو جاتے تو پی ٹی آئی جیتنا تھا آل اوور پاکستان. اور اس میں جو ہے نا ریگنگ جو ہے اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو ہرایا گیا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جی اچھا، ایک بات ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ کاف سے اور پیپلز پارٹی سے جو الیکٹیبلز ہیں یعنی قادہ شخصیات جو ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی جو ہے نیکسٹ گورنمنٹ بنا رہی ہے یا گورنمنٹ کم از کم اپوزیشن میں آ رہی ہے، تو ان لوگوں نے اپنی پارٹیوں سے وفاداری ختم کی اور پی ٹی آئی میں آ کے شامل ہو گئے. عمران خان صاحب نے کہا جی کہ پی ٹی آئی جو ہے ایک سمندر ہے، اس میں جو چاہے آئے، یعنی بے شک ویلکم. اس میں آپ دیکھیں کہ شاہ محمد قریشی اس میں آئے، وہ آ کے ٹھہر گئے کیونکہ وہ ایک الیکٹیبل ہیں، ان کی اپنی ایک حیثیت ہے. اس کے بعد گیلان آپ کے جو اس کے بعد سردار آصف احمد علی آئے، اس کے بعد آپ دیکھیں جاوید ہاشمی صاحب آئے. اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں، بلکہ شیخ رشید صاحب بھی آنا چاہتے تھے، چلو آئے ہی ہوئے ہیں تقریباً، انہوں نے صرف اپنا نام رکھا ہوا ہے. تو بیسیکلی آئے ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے سپورٹ سے ہی جیتے ہیں. تو اسی سے لوگ یعنی ڈسکریج ہوئے آپ کی پارٹی کے جو انٹرنل یعنی جو آپ کا مسئلہ بنا کہ جو یعنی آگے پیچھے جو یعنی باقی پارٹیوں سے جو لوگ آپ کی پارٹی میں اگر گھسے وہ آگر چھا گئے اور عمران خان کو ان لوگوں کو ٹکٹ دینے پڑ گئے. یہ بیسک وجہ تھی یا اور کوئی وجہ تھی اس کی؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ الیکٹیبلز، میں تو ان کو ریجیکٹیبلز کہتا ہوں کہ جب تک پاکستان کے عوام ان الیکٹیبلز جو سو کالڈ الیکٹیبلز ہیں ان کو ریجیکٹ نہیں کریں گے اس وقت تک پاکستان ایسے ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور ان کو ریجیکٹ کرنے میں ہی یہ جو بسیدہ سسٹم ہے اس کو ریجیکٹ کرنے میں ہی پاکستان کی بہتری ہے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں جس دن پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس بسیدہ نظام کو ریجیکٹ کریں گے کولیکٹیولی، تو اس وقت پاکستان ایک ایسا، اس کی جغرافیکل پوزیشن ایک ایسی ہے کہ یہ دنیا کے جو ہے بزنس کا ہب انشاءاللہ بنے گا. ہر ملک کے ضرورت ہے، ادھر آپ کے جو سینٹرل ایشیا ہے، ادھر انڈیا ہے، چائنا ہے، اتنی بڑی اکانمیز ہیں. اور جب ہم جو ہے نا یہاں پہ اس وقت میں تو بے شک یہاں پہ بہت ساری پارٹیز ہیں، تو میں سمجھتا صرف دو پارٹیاں ہیں. ایک وہ پارٹی ہے، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کرپشن کے ذریعے جو پیسہ کمایا ہوا ہے اس پیسے کے بل بوتے پہ وہ اسمبلی میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ اور وہاں بھی ان کا مقصد اور کچھ نہیں ہوتا سوائے چوری کرنے کے. وہ چوری کر کے پھر جو ہے اس چوری کو چھپانے میں لگ جاتے ہیں اور وہ اس ملک کا دیوالیہ کر رہے ہیں. تو اس لیے میں اس حق میں نہیں ہوں کہ جو نا آپ آنے والوں کو روکیں، لیکن میں اس حق میں ہوں کہ ایک کنٹرول ہونا چاہیے اور کنٹرول غلط لوگوں کے ہاتھ میں مت دو. اور پارٹی کے اندر جو سسٹم ہے وہ ایک سسٹم امپلیمنٹ ہو. یہ نہیں کہ آج ایک بندے کو شامل کرو وہ پریزیڈنٹ اس کو بنا دو، جس طرح ہاشمی صاحب کو انہوں نے بنا دی، اوپر سے نازل کر دیا ہمارے سروں پہ. اور وہ جب وہاں پہ تشریف لے گئے ایک بار مشیگان میں تو ہی ڈid not even ask about پی ٹی آئی، سمجھیں. تو جب اسی بات میں نے کہا کہ یہ ایک بندے کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے، سمجھیں. ایک بندے کی اس نے کوئی محنت نہیں کی تو اس کو اتنی بڑی پوزیشن پہ
لا کے اٹھا دیا تو کیسے وہ پی ٹی آئی کی قدر کرے گا؟ یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جاوید ہاشمی کو شامل کیا جاتا لیکن ان کو پریزیڈنٹ نہیں بنانا چاہیے تھا. نہیں، غلطی ہے. بالکل غلطی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح میں اس حق میں نہیں ہوں کہ ایک جو بھی نیا بندہ ہے اس کو اٹھا کے جو نا وہ جو لوگ ایک نظریے کے تحت اس پارٹی میں شامل ہوئے ہیں ان کو عہدوں سے جس طرح چودھری سرور صاحب کو جو امپلانٹ کیا تو یہ اس سے جو ہے پارٹی کے جو ڈیڈیکیٹڈ ورکرز ہیں، نظریاتی ورکرز ہیں، ان کا حق مارا جاتا ہے. صرف حق نہیں مارا جاتا بلکہ آپ کی اپنی جڑیں کھوکھلی ہوتی ہیں. تو یہ اس چیز کے میں خلاف ہوں. ہاں وہ چودھری سرور صاحب آئیں وہاں پارٹی میں کام کریں، سال کام کریں، پرفارمنس دیں اور دیکھیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو پرنسپلز اور آئیڈیالوجی کے مطابق ہیں، وہ پھر آگے جو تھرو ایک جنرل جو پروسیس ہے اس کے ذریعے وہ پارٹی پوزیشن ایکوائر کریں تو کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں اس میں اس طرح کے یہ جو عہدے ہوتے ہیں یعنی دوسری پارٹیوں سے آنے والے لوگوں کے لیے وہ بیسیکلی ہوتے ہی اس طریقے سے کہ پہلے وہ عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں جناب کہ اگر میں پارٹی چھوڑوں تو مجھے کیا عہدہ دیں گے، پہلے وہ بات طے کرتے ہیں. اسی بنیاد پر دیکھیں عمران خان ساتھ میں ان کے ہیں ہمارے قریشی صاحب ان سے کمٹمنٹ کرتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے جی آپ ہماری پارٹی میں آئیں، منون لیگ چھوڑ کے آئیں اور اس طرح پارٹی کی چھوڑ کے آئیں، ہم آپ کو یہ عہدہ دیں گے. اسی لیے وہ آتے ہیں. لیکن کیا ان کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ جو ہماری آلریڈی ایگزسٹنگ جو پارٹی کا ایک اسٹرکچر ہے وہ تباہ ہو جائے گا؟ تو اس میں آپ دیکھیں جو 2011 میں جلسہ ہوا تھا وہ ان سب لوگوں کے بغیر ہوا تھا اور اس میں پورے پاکستان سے جتنی سپورٹ ملی تھی، جتنا بڑا جلسہ ہوا تھا تاریخی جلسہ تھا. اس کے بعد پی ٹی آئی نے اتنا بڑا جلسہ نہیں کیا تو وہ ان لوگوں کے بغیر تھا. صحیح ہے. اور میں ابھی اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے نظریے پہ قائم ہوں گے اور صحیح اپنے اصول پہ قائم ہوں گے تو اسی بات ہم جو ہے اس پارٹی کو ریوائیو کر سکتے ہیں. ادروائز آلریڈی پی ٹی آئی کے نیچے سے گراؤنڈ جو ہے وہ کھسک رہی ہے اور ہماری کوشش جو ہے ہم نے نیشنل آئیڈیالوجی کا کونسل بنائی ہے اس کا مقصد بھی یہی تھا. بہت سارے لوگ جو پارٹی کو چھوڑنے پر تلے بیٹھے تھے، بہت سارے جو کوئی بھی پارٹی وہ جیتتی ہے جو سائلنٹ میجارٹی ہے، عوام کی جو سائلنٹ میجارٹی ہے اس کی سپورٹ سے جیتتی ہے. اور پی ٹی آئی کے جو ووٹ پڑے ہیں وہ سائلنٹ میجارٹی نے ووٹ ڈالے ہیں ایک امید کے ساتھ کہ یہ پارٹی اس ملک میں تبدیلی لائے گی. تو جب آپ ان کو پتہ چلا کہ یہاں بھی وہی نوسر باز آگے بیٹھ گئے ہیں تو وہ جو نا آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے نیکسٹ ٹائم. تو ہونا بھی یہی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ جو پاکستان کے عوام کو اتنا وہ ویجیلنٹ ہونا چاہیے کہ دیکھیں کہ جو لیڈرز ہیں جو کلیم کر رہے ہیں، جو دعوے کر رہے ہیں، ان کو ٹیلی کریں کہ ان کے ایکشن سے اگر وہ ایکشنز ان کے مطابق ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ ان کو اپنی سپورٹ نہ دیں. اور میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں صرف دو طبقے ہیں. ایک طبقہ ہے 1% اور 2% جو آپ نے جو ہے نا وہ غلط ذرائع سے جو پیسہ کمایا ہوا اس کے بعد ہوتے پر اسمبلی میں بیٹھ جاتا. اور ایک طبقہ ہے 98% اور جو نا وہ محکوم ہے. تو اب یہ جو ٹرانسفر جو ہے نا پاور ہونا چاہیے جو 2% سے 98% ہے، اس کو تبدیلی کہیں گے. تو انشاءاللہ تعالی ہماری یہی اسٹرگل ہے کہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس کے اونر 98% لوگ ہوں، نہ کہ یہ 2% ہوں. بہت اچھا. دیکھیں اب جو پاکستانی صاحب کی کاوشیں بڑی اچھی ہیں، قابل ذکر ہیں، لیکن ہم چیز دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک دم کو ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں جس طرح سے یہ پنڈی میں فیاض الحسن چوہان صاحب ہیں اور ان کے دیکھیں ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں کیا وہ یعنی پارٹی سے مشورہ کیے بغیر کرتے ہیں یا آپ کی جو سی ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے آپ کی اس کے میسج سے ہوتے ہوں گے نا. ظاہر بات ہے اس میں جو لوگ ممبر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو اگر ان باتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا فیصلہ ہو رہا ہے. فرض کیا یہ جو فیاض الحسن چوہان ہے یہ بڑے اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کرتے تھے، کافی سے گئے ہوتے، لیکن یہ ایک ایسا میں آپ کو بتاؤں ڈیبیٹر ہے یہ شخص کہ اس کی گفتگو اور سن کے دیکھیں. میں جیسے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ان سے ملیں، ان کو پارٹی سے ایسے فارغ کیا گیا جس طرح سے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے اور فوراً ان کو کہہ دیا جی کہ اس نے ان لوگوں کو ٹکٹ دے دیے تھے کہ جو اس نے اپنی ایما پر لیے پتنی اتنے پیسے لیے. اس نے پھر قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے اس نے کہا کہ خان صاحب مجھے ایک دفعہ ملے یعنی ملاقات کا موقع دے دے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ میرے مخالفین جو ایسا کر رہے ہیں.
تو ایسے جو فیصلے ہوتے ہیں اسی سے پارٹی ختم ہوتی ہے میرا خیال ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ میں تو دیکھیں یہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے، تو ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ اس کو جو ڈیموکریٹک وے سے ہی چلایا جا سکتا ہے. تو اس لیے میری جو نا میں یہی کہوں گا کہ یہ جو فیصلے ہیں کسی کو نکالنا، کسی کو اس میں کوئی پوزیشن میں لانا، وہ ایک سسٹم کے تحت ہونے چاہیے. وہ جب تک وہ سسٹم نہیں ہوگا اس وقت تک جو نا پارٹی ڈیموکریٹک وہ پارٹی نہیں بن سکتی. اور جب ڈیموکریٹک پارٹی نہیں بنے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم بس وہ تبدیلی کے خواب ہی دیکھتے رہیں گے. تو ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ پارٹی میں نہیں ہوتی. تو اس وقت پاکستان کی پارٹیوں کا المیہ یہی ہے کہ اس کو ایز اے ڈکٹیٹر چلایا جا رہا ہے. تو ہم نے پی ٹی آئی کو جو ہے نا ایک ڈیموکریٹک پارٹی کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، نہ کہ ڈکٹیٹر شپ کے طور پر، جس طرح دوسرے نون لیگ ہیں. لیکن یہ پارٹی دوسری پارٹیوں سے ڈفرینٹ اس لیے ہے کہ ہم اوپنلی خان صاحب کو بہت سارے معاملات میں ہم ان کے جو ہے نا ان کو اپوز کرتے ہیں، اور بہت سارے معاملات میں. تو آپ دوسری پارٹی میں یہ دیکھیں یہ روایت نہیں ہے. تو یہ وہ ہے بگ ڈفرینس ہے دوسری پارٹیوں سے پی ٹی آئی میں. اور ہمیں یقین ہے کہ ہم اس پارٹی میں کسی کی بدلے کی ڈکٹیٹرشپ قبول نہیں کریں گے، عمران خان کی ایون ناٹ عمران خان. اچھا، یہ کہ 2013 کے الیکشن سے پہلے ایک عام بات تھی کہ جو عام کارکن ہے وہ عمران خان سے رابطہ کر سکتا ہے، ان سے مل سکتا ہے. لیکن یوں ہی الیکشن ختم ہوئے، اس کے بعد ان کی حکومت بنی، تو میں نے سنا ہے کہ عام جو ورکر ہے، عام جو پی ٹی آئی کا عہدیدار ہے، اس سے عمران خان کی جو ڈسٹینسز ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. عام جو روایتی سیاست ہے وہی بنتی شروع ہو گئی ہے. آج کل اگر آپ اگر عمران خان سے ملنا چاہیں تو اٹ از پاسبل دیٹ یو کین سی ہم ان یو کین سے 1 hour notice time or in one day. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو اپنی زندگی کا ایک اپنا سٹائل ہے. میں کبھی کسی لیڈر کے پیچھے گھومنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں، نہ مجھے کسی سے کوئی غرض ہے. میں اپنے پرنسپلس کے مطابق چلتا ہوں. اس لیے میں عام طور پر بہت سارے لیڈرز کی جگہ ہوتے ہیں، ان سے ملنا بھی پسند نہیں کرتا. تو اس لیے جب ہمیں کسی چیز کی طلب نہیں ہے، اس لیے مجھے کسی سے ملنے کا شوق نہیں. ہاں، اس بندے سے ملنے کا میں ضرور شوق رکھتا ہوں جو وہ پرنسپلز پہ ہو، جو اس ملک سے سنسیئر ہوگا، وہ ایک عام آدمی بھی ہوگا. میں اس سے بھی ملنا اپنے لیے اعزاز سمجھوں گا. لیکن کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہوگا جو فرعون کی طرح ہوگا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یو. ایک بات دیکھیے، آپ امریکہ کے ورکر ہیں، پارٹی کی اثاثہ ہیں. آپ اگر کوئی میسج دے کے امریکہ کی جو پارٹی ہے آپ کی، اس کا میسج دے کر فرض کیا دھرنے کے اوپر ابھی میں نے بات نہیں کی، آپ کوئی چیز ایشو لے کے جو پارٹی کی انٹرا پارٹی کو مسائل پتہ کر رہا ہے، وہ اگر لے کر خان صاحب سے ملنا چاہیں تو آپ اپنے لیے نہیں ملیں گے، آپ پارٹی کے لیے ملیں گے. تو کیا از اٹ پاسبل دیٹ یو ول سی ہم؟ میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا، میں آپ کو فرینکلی اسپیکنگ. اور 1-2 بار میں نے دیکھا، میں جب دیکھا کہ مجھے بہت ساری چیزیں پسند نہیں ہیں، کیونکہ میں جو کسی بھی لیڈر اور پبلک کے درمیان بیریئر کو پسند ہی نہیں کرتا. اور جو بیریئرز کریٹ کرتے ہیں لوگ، تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو جو ہے نا عوام سے دور رکھنا چاہتے ہیں. وہی لوگ آپ کے جو ہے نا وہ کے زوال کا سبب بنتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید خان صاحب کے ارد گرد بہت سارے جو بیریئرز کچھ لوگوں نے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، تو اگر ہیں تو وہ ختم ہونے چاہیے. اچھا، دوسرا ایک چیز ہے کہ لیکن دھرنے سے پہلے بہت سارے لوگوں سے مشورہ کیا گیا. عمران خان صاحب نے بڑی اونچی اعلانات بھی کیے کہ ہم ہماری جو لانگ مارچ ہوگی وہ 14 اگست والی، وہ آزادی مارچ ہوگی، انہوں نے اس کو آزادی مارچ کا نام دیا. اور یہ ہے کہ ناقدین کا کہنا یہ بھی ہے کہ جب آپ لوگ لاہور پہنچے تو اس وقت نواز شریف صاحب نے یعنی قومی کمیشن جو عدالتی کمیشن بنا دیا تھا، یعنی اسی کمیشن کے لیے آپ کرنا چاہتے تھے. آپ جب انہوں نے کمیشن بنا دیا، انہوں نے آ کر قوم سے خطاب کر دیا، تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے پاس اور کوئی جواز نہیں تھا کہ وہ اس لانگ مارچ کو یعنی پرولانگ کریں یا اس کو آگے تک لے جائیں. کیونکہ اس کے پیچھے ایک اور آپ کو ایگزامپل دوں، جب نواز شریف صاحب نے کیا لانگ مارچ، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم گجرانوالہ نہیں پہنچیں گے تو یہ جو پیپلز پارٹی والے ہیں یہ جج بحال کر دیں گے. جب جج یعنی بحال ہوئے تو آپ گجرانوالہ سے ہی واپس ہو گئے کیونکہ آپ کا ایجنڈا پورا ہو گیا.
لیکن خان صاحب نے ایسا نہیں کیا. کیا اس دھرنے کی وجہ سے خان صاحب کی سیاست پر برا اثر پڑا یا اچھا اثر پڑا؟ دیکھیں دھرنے میں بھی دو طرح کے لوگ تھے. کچھ لوگوں نے سپورٹ کیا اور کچھ کہتے ہیں اس کے پازیٹیو بہت سارے ایفیکٹس پڑے ہیں. پاکستان کے عوام میں بہت ساری اویئرنیس آئی ہے پولیٹیکلی. اور لیکن میرے جیسے بندے جو ہیں نا وہ بس دھرنے کے حق میں نہیں تھے. کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ اس ملک میں کسی ایک دن بھی بزنس بند نہیں ہونا چاہیے. عام لوگوں کی زندگی پہلے ہی کافی میزریبل ہے اور یہاں پہ کوئی جو ہے نا وہ یہاں کے بازار کھلے رہنے چاہیے. یہاں کے جو بزنس ہے وہ چلتا رہنا چاہیے اور آپ ڈیموکریٹیکلی جو ہے نا وہ پروٹیسٹ کریں. جو بھی اس کے بہت سارے طریقے ہیں. تو ایسا کام نہ ہو جس سے جو ہے نا یہاں کی اکانومی متاثر ہو. کیونکہ پاکستان میں اور دہشت گردی کے مسائل ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں تو اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت تھی. تو میں تو دھرنے کے حق میں نہیں تھا لیکن دھرنا خیر ہوا اور یہ تو فیوچر میں اور پتہ چلے گا کہ اس کے پاس پازیٹیو زیادہ افیکٹ تھا یا نیگیٹیو افیکٹ زیادہ تھا. تو اینی ہاؤ یہ میرا اس میں یہ پوزیشن ہے. اچھا ایک بات ہو رہا ہے کہ دھرنے کے دوران 3-4 اسپیکٹ سے بڑے خاص ڈسکس ہوئے. پہلی بات تو یہ تھی کہ دھرنے کی ضرورت جس طرح آپ کہہ رہے ہیں آئیڈیالوجیکل کونسل میں یعنی بلکہ آپ کی اسی بات کو جاوید ہاشمی صاحب نے آگے بڑھایا تھا کہ اگر اس کو موجودہ حکومت کے خاتمے کے لیے استعمال کر رہے ہیں آپ تو آئی ایم ناٹ ان فیور آف اٹ. ایک پہلی بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ تھی کہ دھرنے کے دوران آپ دیکھیں کہ بار بار کوشش یہ کی گئی یہ کوشش کی گئی کہ اس حکومت کو ختم کیا جائے. تو جب حکومت ختم ہو جاتی ہے اگر یہ حکومت ختم ہو جاتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آ بھی جاتی وہ کیسے آتی آنی نہیں تھی اس نے. تو پھر یہی کچھ نواز شریف صاحب نے بھی کرنا تھا آپ کے ساتھ. تو ایک ایسی ریت ڈالتے ہم جو 1990 کی سیاست تھی ہماری. نواز شریف بینظیر نواز شریف ایک دوسرے کے پیچھے پڑتے رہے یہ لوگ. اس ہمارا نقصان کیا ہوا کہ ہماری جو یعنی سیاسی ہمارا جو ہسٹری تھی وہ اتنی خراب ہو گئی کہ ہمارے اوپر یعنی بھٹو نے حکومت کی 10 سال حکومت کی ہمارے اوپر. اس کا جو اثر پڑا آئین توڑ کے وہ لوگ آتے ہیں اور اپنی مرضی کرتے ہیں اور ہمارے ووٹس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. پھر آپ دیکھیں پھر کر ہم آ کر اسی جمہوریت کے پیچھے پھر رہے ہیں ہم لوگ آ کر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دوران یہ جو کچھ کیا گیا یہ یعنی کس حد تک صحیح تھا؟ اور یہ جو خاص کر اپنے جو بات کی کہ کسی ملک کی اکنامی کو جو ہے متاثر کرنا بہت بڑی غلط بات ہے. خان صاحب نے جو وہاں پر ایک تو یعنی بجلی کا بل جو تھا انہوں نے کہا اس کو کہا دیکھیں جی میں اس کو آگ لگا رہا ہوں کوئی آدمی بجلی کا بل نہ دے. دوسری بات یہ کہ جو پیسے آپ بھیج رہے ہیں وہاں سے ہنڈی کے ذریعے بھیجیں آپ تاکہ یہ حکومت یہاں ہو جائے اور یہ ختم ہو جائے. تو یہ باتیں کس حد تک ایکسٹریم کی حد تک نہیں تھی؟ اس سے بہت بدنام نہیں ہوئے آپ کی پارٹی بدنام ہوئی خان صاحب بھی بدنام ہوئی؟ دیکھیں بعض اوقات جو ہے نا آدمی وہ اسپیچ میں باتیں جو کر رہا ہوتا ہے وہ ان انٹینشنل ہوتی ہیں. اس میں وہ یعنی جذبات کی روح میں کہہ جاتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ آپ ویسے جو ہے نا باتوں کو اگر وہ اس کو جو ہے نا وہ ادھر ادھر مولڈ کرنا شروع کر دیں تو اس سے جو ہے نا وہ آپ وہ چاہے کہ وہ پیاری میں طوفان لانے والی بات ہے. تو جو لاجیکل بات ہے وہ خان صاحب نے اسپیچ میں جو کچھ بھی کہا ہے وہ ایک ہے لیکن وہ ماضی کا حصہ ہے. اور حقیقت میں یہ ہے کہ کوئی بھی اس میں خان صاحب کی نیت پہ شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس ملک کا نقصان چاہیں گے. محب وطن نہیں ہے یا اس قسم کی. ہاں جو ابھی ہمارے ڈیفرنسز ہیں وہ ڈیفرنسز یہی ہیں کہ ہم پارٹی کو جو ہے نا اصولوں کی بنیاد پر دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر سسٹم ہو. میں مثال دیتا ہوں کہ جماعت اسلامی ہے تو اس کے اندر بھی ایک سسٹم ہے. انہوں نے میں ایک دن ملاقات ہوئی تو سراج الحق صاحب نے بتایا کہ ان کا جو الیکٹورل سسٹم ہے پارٹی کے اندر وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے. اس کا امیر جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ بھی الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر جو ہے نا وہ پیور ہم ڈیموکریسی دیکھنا چاہتے ہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ پیسے کے بل بوتے پہ پارٹی میں وہ آگے نہ آئے. ایک بات یہ چیز. اور دوسری یہ ہے کہ جو ٹیلنٹ ہے وہ آگے آئے. پھر اس کے بعد جو بھی بندہ کوئی انفیئر مینز استعمال کرے سسٹم ہو جس طرح انہوں نے سکیڈ بنایا تھا اس کو جو نا امپاور کریں. جسٹس وزیر الدین صاحب نے جو فیصلے دیے
اگر میں سمجھتا ہوں کہ انہی فیصلوں پہ عمل کر دیتے خان صاحب تو آج کوئی پارٹی پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. اور اسٹل جو ہے نا مجھے یقین ہے کہ اگر خان صاحب جسٹس وزیر الدین صاحب کے فیصلوں پر عمل درآمد کریں اور پارٹی کو ایک صحیح جو ہے نا وہ ڈیموکریٹک پارٹی بنائیں, اور پی ٹی آئی میں ایسے لوگ شامل ہو چکے ہیں کہ وہ بہت بڑا سرمایہ ہے اس پوری قوم کا, تو اس ملک کو واقعی بدلا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ اسٹیج پہ تبدیلی کی بات کریں اور آپ کو پریکٹیکل بالکل جو ہے اگینسٹ ہوگا تو پیپل آر ناٹ اسٹوپڈ. اچھا, آزاد کشمیر میں چونکہ یہاں سے آپ بھی بلانگ کرتے ہیں, میرپور سے آپ تعلق ہے, تو یہاں بیرسٹر سلطان محمد صاحب کو جو محل میں اب آخری مرتبہ ہی کسی پارٹی میں گئے ہیں, اب اس کے بعد اور بھی تو کوئی جگہ میرا میرپور سے بھی تعلق ہے, پنڈی سے بھی تعلق ہے, میں پاکستان کی پالیٹکس میں انوالو ہوں. میں دیٹ از فار بیٹر. کشمیر کی بات بھی کر لیتے ہیں کیونکہ وہاں حکومت ابھی آ رہی ہے, جو کہ ابھی یہاں تو گورنمنٹ لیٹ ہے اور وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ ابھی آنی باقی ہے. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہاں پر بیرسٹر سلطان محمد صاحب کو اوپر لا کے بٹھا دیا گیا ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے اور کوئی بندہ ایسا تھا نہیں جس کو چیئرمین بنایا جاتا. اب دیکھیں نا فرض کیا آپ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ بیرسٹر سلطان محمد صاحب کی ضرورت نہیں تھی, ہم ان کو سپورٹ نہیں کرتے, تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی جگہ پھر کون ہے جس کو سپورٹ کریں گے آپ؟ یہ بھی تو حال بھی تو کوئی دیں نا. اب خان صاحب کو کیوں تو مجبور کرتے ہیں آپ کہ ایک بندے کو آن کر رہے ہیں, خود وہ آئے. میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہمارا جو اختلاف ہے اصولی اختلاف ہے. ٹھیک ہے, ہم بیرسٹر صاحب کو نہیں سپورٹ کرتے, فلاں کو دیں. میں کسی انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, میں ایک سسٹم کی بات کر رہا ہوں کہ پارٹی میں یہ جو نا جو لوگ اتنے عرصے سے آپ سے ایفیلیٹڈ ہیں, جو کام کر رہے ہیں, تو جب آپ ان کو کسی جگہ اپنے ورکرز کو عزت نہیں دیں گے تو وہ ڈسارٹ ہوں گے, وہ آپ کے ساتھ وہ اس کا مطلب وہ کہیں گے کہ ہاں جی اوپر گپلا ہو رہا ہم بھی گپلا کریں. ٹھیک, وہ ہاف ہارٹیڈلی جو ہے نا کچھ لوگ تو اصولی طور پر وہ آپ سے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے, تو یہ اس سے پارٹی کو نقصان ہوتا ہے. اوپر سے جو آپ پیراٹروپ جو اتاریں گے تو اس سے پارٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ ہمارا اختلاف ہے اصولوں کی بنیاد پر. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی انڈیویجول اسپیسیفک نہیں ہے, یہ پرنسپل اسپیسیفک. دیکھیں آپ نے بات کی کہ جسٹس وزیر الدین صاحب کے جو فیصلے ہیں ان کو اگر آن کیا جائے تو پارٹی بہت اوپر جا سکتی ہے, لیکن اس میں ایک فیصلہ میرے خیال میں یہ بھی ہے کہ پارٹی میں جمہوریت الدین صاحب جو ہے وہ سیکرٹری جنرل نہیں ہیں اور ان کو پارٹی سے فارغ کرنے تک کی انہوں نے بات کی تھی. پھر اس کے بعد جو ہمارے کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں پرویز خٹک صاحب, ان کو بھی پارٹی میں سے انہوں نے فارغ کر دیا. اب جب یہ دو مین بندے آپ کے پارٹی سے نکل جائیں گے یا پارٹی کے ورکر نہیں رہیں گے تو ہاؤ ول یور پارٹی ول سروائیو؟ یہ سوال بھی تو ہے. میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ پارٹی جو ہے اس میں ان دونوں بندوں کا کوئی کردار نہیں ہے, سمجھے. ہم ان کو اپنا لیڈر نہیں سمجھتے. وہ خان صاحب کے ہوں گے لیڈر, ہمارے لیڈر نہیں ہیں, سمجھے. تو اس لیے یہ کہنا کہ ان کے بغیر نہیں, ان کے بغیر پارٹی تھی. مجھے دیکھیں لاہور مجھے یاد ہے جب پرویز خٹک صاحب شیلٹر انٹرنیشنل اور ایسٹ ویسٹ نیوز کی طرف سے اپنے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ظفر اقبال صاحب سے, ظفر صاحب سے, عزیز صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی. جناب اب آپ یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے تھوڑا سا ڈفرینس یہ آ رہا ہے کہ ابھی پاکستان میں الیکشن جو ہونے تھے تقریباً وہ تو ہو گئے ہیں, لوکل گورنمنٹ الیکشنس, اور اس میں بھی پی ٹی آئی کی وہ پوزیشن نہیں آئی پنجاب میں, کیونکہ پنجاب میں اگر تبدیلی آئے گی تو سمجھ لیں پورے پاکستان میں تبدیلی آئے گی, کیونکہ زیادہ تر جو آبادی ہے وہ پنجاب میں ہی ہے. تو پنجاب کے جو چیف آرگنائزر ہیں آپ کے, ان کے اوپر آپ کی جو آئیڈیالوجیکل کونسل ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کا مطلب اوور آل کنسنسس جو ہے وہ نہیں ڈیولپ ہوا. تو اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں چودھری سرور صاحب. تو اس سے پھر ظاہر پتہ ہے جو اتنی محنت انہوں نے کی وہ بھی یعنی اوور آل ضائع گئی گی, اس سے ضائع ہو جائے گی. پھر نیکسٹ جو آپ کا آئے گا بندہ وہ بھی محنت کرے گا, وہ بھی پھر ضائع ہو جائے گی. تو یہ ایک چیز جو نہیں بن رہی ہے, جس وجہ سے جو پی ٹی آئی کی محنتیں ہیں, جو کارکن کی محنتیں ہیں, وہ ضائع نہیں ہو رہی ہیں کیا؟ دیکھیں وہ مجھے میں ان کی جگہ پہ نہیں جواب دے سکتا کہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں کہ نہیں چھوڑ رہے, یہ وہی جانتے ہوں گے بہتر. لیکن جو اصل میں بات یہ ہے کہ پنجاب میں جو الیکشن بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی نہیں آ رہی, اور اس میں تو بہت سارے جو ووٹ ہیں نظریاتی ووٹ لوگوں نے کاسٹ ہی نہیں کیا.
ایون مجھے یہ پتہ چلا کہ بہت سارے آزاد لوگ جو آزاد امیدوار وہ پی ٹی آئی کے ناراض لوگ ہیں جو جیتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں گے اس میں بہت سارے آزاد امیدوار جیتے ہیں, اور ایون کئی لوگوں نے تو ضد میں آ کے نون لیگ کے لوگوں کو جتوایا. جی جی جی. تو اس لیے ریئیکشن ہوا ہے. ہاں, ریئیکشن کے طور پر. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی آ رہی ہے, کیونکہ جب وہ پی ٹی آئی کے فیس نہیں تھے جن کو جو نا وہ ٹکٹ دیے گئے, تو اس لیے لوگوں نے اپنا وہ اینگر جو ہے وہ شو کیا ہے. ادروائز میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کو کوئی بھی یہ ہرا سکتے تھے. تو اگر جو صحیح لوگوں کو ٹکٹ دیے ہوتے نظریاتی لوگوں کو اور پی ٹی آئی کے جو چہرے تھے, تو پی ٹی آئی جو ہے یہ بالکل ان انتخابات میں ایک بہت بڑی ونر بن کے سامنے آتی ہے. اور ابھی بھی یہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے معاملات اندرونی معاملات ٹھیک ہو گئے تو انشاءاللہ پی ٹی آئی کو کوئی بھی نہیں ہرا سکے. تو دوسرا یہ ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں جو لوگ سامنے آتے ہیں وہ ایک ایک ولیج, ایک ایک وارڈ اور ایک یو سی سے ہوتے ہیں. جی, تقریباً ہر گھر جو ہے نا اس میں کور ہو جاتا ہے. جی, تو یہ ایک لحاظ سے نرسری ہے اگلے الیکشن کے لیے. جی, تو نقدین کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب میں چونکہ اکثریت نون لیگ نے اور آزاد امیدواروں نے حاصل کی ہے, اور آزاد امیدواروں کا بھی جو ہے وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ جس پارٹی کی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ وہ الائنس بناتے ہیں. موسٹلی ایسا دیکھا گیا پورے پاکستان میں, آپ اس طرح دیکھتے ہوں گے. تو اس چیز کو ریپلیکا کے طور پر کشمیر میں نافذ کیا جاتا ہے, کشمیر میں لوگ ووٹ دیتے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی, زرداری صاحب کے خلاف اوور آل پیپل پارٹی کی جو یعنی ورکنگ آپ کی جو گورنمنٹ تھی اس کے خلاف بھی کتنے یعنی اس طرح کے الزامات لگتے رہے کہ وہ کرپشن کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی کشمیر میں اس گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کی وجہ سے الیکشن جو ہیں وہ پیپل پارٹی جیتی اور ابھی اسی کی حکومت جاری ہے. لہذا ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں اور مرکز میں اس میں نون لیگ کی حکومت ہے, تو گلگت بلتستان کی طرح کشمیر میں بھی الیکشن جو ہے نون لیگ جیتنے کی پوزیشن میں ہے. تو پھر پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے آپ کے سمجھتے ہیں؟ نہیں, اس میں اصل میں بات یہی ہے آپ کی بات کہ پی ٹی آئی جو نا یہ بہت بڑے جو نا یہ ٹیسٹ کیس ہے ہمارے لیے. اسی لیے میں یہ اس چیز پہ زور دے رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے نظریاتی اساس پہ کھڑے ہوں گے تو پی ٹی آئی جو ہے نا اس کے آزاد کشمیر میں بھی گورنمنٹ بنا سکتی ہے. لیکن اگر آپ نے وہی غلطیاں کی جو پہلے کی ہیں کہ اس میں آپ نے یہ خیال نہیں رکھا کہ کون سے لوگ وہ پی ٹی آئی کا چہرہ ہیں اور کون سے نہیں ہیں, یہ ڈسٹنکشن اگر آپ نے برقرار نہیں رکھی تو لوگ اس کو بھی ایک روایتی پارٹی کے طور پر لیں گے, اور پھر روایتی پارٹی کے طور پر تو وہ پی ٹی آئی کو کبھی سپورٹ نہیں کریں گے. وہ پھر کہیں گے جو آلریڈی روایتی پالیٹکس کر رہے ہیں ان کو کیوں نہیں سپورٹ کریں. تو اس لیے ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو, میں تو حقیقت میں نے آپ کو بتایا کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ جو بندہ صحیح ہے وہ ہماری پارٹی کا ہے. ٹھیک ہے. جو کریکٹر کا بندہ ہے, جو پڑھا لکھا ہے, ایجوکیٹڈ ہے, جو اپنے اس ملک کو قوم سے سنسیئر ہے, وہ جس مرضی پارٹی میں ہے وہ ہماری پارٹی کا ہے. تو وہ یہ سارے ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو وہ پی ٹی آئی ایک ایسا پلیٹ فارم بنا ہے جس نے ان لوگوں کو اٹریکٹ کیا ہے جو اس ملک میں تبدیلی وہ لوگ سامنے آئے دیکھیں علی یمن ہیں اور وہ مراد صحیح ہے. جی, اسی حوالے سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس جو روایتی جو پالیٹکس ہے اس کو شکست دی جائے اور کریکٹر والے لوگوں کو سامنے لایا جائے. اور ہمارے ملک میں ایک روایت ہے کہ لیڈرز اپنا استحقاق سمجھتے ہیں کہ ان کی رسپیکٹ کی جائے, اور وہ لیڈر جو عوام کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتے, ان کے ووٹ کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتے, حالانکہ وہ جو نا برابر کے شریک ہوتے ہیں ان کو لیڈر بنانے میں اور ان کی کامیابی میں. تو یہ ایک میوچل رسپیکٹ ہونی چاہیے کہ لیڈرز کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ عوام کیا چاہتے ہیں. عوام تو بیچارے جو نا وہ اس قسم پرسی کے حال میں بھی جو پہلے پیپلز پارٹی نے روٹی کپڑا اور مکان کا نام لیا اور جو نسل در نسل انہوں نے حکومتیں کی, تو
جب انہیں پتہ چلا کہ انہوں نے جو ہم سے یہ تینوں چیزیں چھین لی تو پھر انہوں نے اپنا ٹرینڈ چینج کیا اور اب پی ٹی آئی امید بنی ہے. تو اگر پی ٹی آئی نے بھی اپنے وعدے جو ہے نا وہ خالی وعدے ہی رکھے تو وہ وعدے پورے نہ کیے تو پی ٹی آئی کا بھی اشر اور انجام وہی ہوگا. اور میں یہی کہوں گا کہ عوام کو چاہیے کہ جو چہرہ تبدیلی والا نہ ہو، جو نظام میں تبدیلی والا نہ ہو، ان چہروں کو کبھی ووٹ نہ دے اور اپنا ووٹ جو ہے وہ ضائع نہ کرے اور ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں جو کرپشن، جن کی جو منزل مقصود ہوتی ہے کرپشن کریں، عہدے سنبھالیں اور پھر چوری کر کے آ کے اس چوری کو چھپانے میں لگ جائیں. تو اگر صحیح لوگ آ جائیں تو یہ کشمیر جو ہے اس کو سوئٹزرلینڈ کی طرح ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ کشمیر میں نیچرل بیوٹی بہت زیادہ ہے. اگر اس کو جو ہے نا ہم اچھی طرح ڈیولپ کریں، وہاں پہ پروجیکٹس لگائے جائیں، ہائیڈل پاور پروجیکٹس لگائے جائیں اور اس طرح کے، تو ہمیں جو آج لوڈ شیڈنگ نہ ہو ہمارے پورے کشمیر میں فری جو ہے وہ الیکٹریسٹی مہیا کی جا سکتی ہے. ٹوٹل ہماری ضرورت 400 میگا واٹ ہے زیادہ سے زیادہ. جی تو وہ جو نا ایک ہی ہائیڈل پاور پروجیکٹ 2-4 جو ہیں وہ لگا کے ایک ہی جو نا ریور سے آپ کو اتنی بجلی ایزیلی جنریٹ کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو عام جو بندے ہیں ان کو آپ ہیلپ آؤٹ کریں، ان کی جو ہے نا غریب آدمی تک جو ہے اور اس کو بڑی ایزیلی ہم اس کو ویلفیئر اسٹیٹ بنا سکتے ہیں. لیکن ہم اپنے اصل کاموں کو چھوڑ کے ہم جو غلط لوگوں کو جب اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں تو ان کے سامنے منزل ہی کوئی نہیں ہوتی. ان کے سامنے منزل ہوتی ہے کہ منسٹر بن جائیں، عہدے سنبھال لیں اور ہماری واہ واہ ہو اور چوری کریں اور اس کے بعد جو ہے نا اپنے پاس، اس کے علاوہ ان کا کوئی منزل ہی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو لائیں جو لوگوں کا خیال رکھیں، وہ وہاں پہ وہ پروجیکٹس ایسے لگائیں جس سے لوگوں کی بے روزگاری ختم ہو، لوگوں کے مسائل حل ہوں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ بالکل ہی کشمیر کا نقشہ بدل سکتا ہے. اچھا، آپ نے بات کی سسٹم کی. دیکھیں ہمارے کشمیر میں سسٹم اس طرح کا ہے کہ زکوٰۃ آزاد کشمیر پر سے جمع ہو کر ایک سینٹرل اکاؤنٹ میں آتی ہے. دوسرا بعد میں زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ کا ایک اکاؤنٹ ہے جس میں زکوٰۃ جمع ہوتی ہے. وہ زکوٰۃ پھر وہاں جمع کر کے اس کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ پھر تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی اس کو حرام کر کے تو پھر لوگوں کو، غریب لوگوں کو دیا جاتا ہے. اور وہ بھی 500 یا 1000 روپیہ پر منتھ کے حساب سے غریب لوگوں کو دیا جاتا ہے. اور جو ایم ایل اے حضرات ہیں یا جو بڑے یعنی اس طرح لوگ ہیں جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہی نہیں ہے، وہ لوگ لاکھوں کے حساب سے اپنے اوپر وہ زکوٰۃ کا پیسہ لازم سمجھتے ہوئے وہ اس کو یوز کرتے ہیں، بیرون ملک کے دورے کرتے ہیں. ان کے حالات جتنے بھی ہیں آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ جو ہے اس طرح سے اس کو یعنی غلط استعمال کرتے ہیں. یعنی گناہ ہے، ہر لحاظ سے زیادتی ہے. غریب آدمی تک، کیونکہ زکوٰۃ بیسیکلی ہے کیا، 100 روپے اگر آپ کو جمع ہے اس میں سے 2.5 روپے ٹوٹل پورے سال کے، اتنی کم قیمت میں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اوپر انسان کی بھلائی کے لیے ایک سسٹم دیا. اس کو بھی جب ہم حرام کر کے کھائیں گے پھر کیسے مسلمان ہوئے ہم. اور پھر ہماری اس جو حرکت پر میں کہتا ہوں کہ یہود و ہنود جو ہیں وہ بھی یعنی اس حرکت کو شرماتے ہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہ کہوں گا کہ زکوٰۃ کا سسٹم جو ہے نا ایک ایسا سسٹم ہے جو صحیح طریقے سے اگر امپلیمنٹ ہو جائے تو زکوٰۃ لینے والا کچھ عرصے بعد رہے گا ہی. وہ یعنی پورا وہ اور زکوٰۃ کی بنیاد پہ. اور مجھے ایک کچھ انٹلیکچوئل سے میری ملاقات ہوئی ہے ریسنٹلی، تو انہوں نے بتایا کہ آزاد کشمیر میں جو ایکٹ بنا ہوا زکوٰۃ ہے اسی کی جو چند شکوں پہ عمل کر دیا جائے تو آزاد کشمیر میں سے بے روزگاری بالکل ختم ہو سکتی ہے. وہاں سے پاورٹی نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی. صرف زکوٰۃ کا وہ جو سسٹم ہے اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے. لیکن جہاں پہ وہ زکوٰۃ وہ لوگ وہ لیتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہی نہیں ہوتے. تو یہ ہے کہ زکوٰۃ اصل میں تو نظام زکوٰۃ کا ہے، نظام اسلام کا نظام جو زکوٰۃ کا نظام ہے. اور اس خیرات اور خاص کر ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ملک میں ایک ایسا یعنی زکوٰۃ کی سپورٹڈ ایک محکمہ ہے جس کو ہم اوقاف کہتے ہیں. اولیاء کرام کے نام پر جو پیسہ دیا جاتا ہے
آپ اس حد تک دیکھیں کئی دفعہ پچھلے سالوں میں آزاد کشمیر کے مئی اور جون کی جو تنخواہیں وہ زکوٰۃ اور اوقاف سے ادا ہوئی ہیں، یہاں تو ریکارڈ بات ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس اتنے امپورٹنٹ محکمے کو، اتنی عظیم ڈونیشن کو کتنا مس یوٹیلائز کیا جاتا ہے اور عام آدمی تک یہ پیسہ نہیں پہنچتا، تو اسی سسٹم کی بات کرنا چاہتے ہوں گے آپ؟ بالکل میں یہی کہتا ہوں کہ جب کسی بھی جگہ سسٹم ان پلیس ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے جو فوائد ہیں وہ بے شمار ہو جاتے ہیں، وہ ملٹی پلائی کر جاتے ہیں۔ آپ ویسے کیا دیں گے، وہ جی ہم کرپشن کو ختم کریں گے، کرپشن آپ کس طرح ختم کریں گے؟ اوپر سے نیچے تک کرپشن ہے، تو وہ ایک سسٹم ہے۔ جب آپ ایک صحیح سسٹم امپلیمنٹ کر دیں گے تو اس کے بعد وہ کرپشن آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اس طرح بات کرتا ہے کہ چھوٹا ہو بڑا ہو جو بھی اس کی زد میں آتا ہے کہ وہ آٹومیٹیکلی وہ کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر باہر کے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب جو نا کسی پہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس بندے نے کرپشن کی ہے تو اس کی ساری جائیداد کو ضبط کر لیتے ہیں، اس کے سارے اکاؤنٹس فریز ہو جاتے ہیں، وہ بالکل ان ایکٹیو ہو کے رہ جاتا ہے اور اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ یعنی جب آپ اس طرح کریں، میں دیکھتا ہوں کون سا جو ہے نا پھر ضرورت کرتا ہے اور اپنے کرپشن کرنے کی، یا وہاں سسٹم کی حکومت ہے اور یہاں شخصیات کی حکومت ہے۔ کیا کہیں، یہاں شخصیات کے ارد گرد قانون گھومتا ہے اور وہاں پر قانون کے ارد گرد ہم سارے گھومتے ہیں۔ جب یہی وجہ ہے۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ شخصیات کے بت کو توڑا جائے۔ شخصیات جو ہے نا وہ اپنے جو ایک بندہ آتا ہے وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں پاور میں رہوں اور اس کے بعد وہ آگے جو میرے یہ پاور نسل در نسل شفٹ ہو، تو یہ بہت برا ٹرینڈ ہے۔ جب آپ سسٹم میں آتے ہیں تو اس وقت جو پاور جو ہے وہ ایک انڈیویجول تک محدود نہیں رہتی بلکہ پورے سسٹم کے پاس آتی ہے۔ اس میں ہر جو ہے، اور آج جو میری ملاقات ہوئی ہے سردار خالد ابراہیم صاحب سے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ نیا پاکستان تو بنے گا، جو پرانا پاکستان ہے، جو شروع کے دور کا پاکستان ہے وہی بن جائے تو پاکستان کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ شروع میں جتنی کرپشن آج ہو رہی ہے اور جتنا ابیوز ہو رہا ہے، کوئی انسٹیٹیوشن باقی نہیں رہا، تو وہ جو نا بڑا ضروری ہے اس ملک میں سسٹم کو جو ہے امپلیمنٹ کیا جائے۔ اچھا، ہمارے قابل ترین جو لڑکے ہیں جب ان کو یہاں جاب نہیں ملتی تو وہ بیرون ملک کی اسکالرشپ کو کوالیفائی کر کے یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ یعنی ہماری جو کریم ہے وہ یہاں سے نکل کر باہر جا رہی ہے اور وہ لیڈرشپ کی طرف نہیں آ رہی ہے۔ ایسے میں پیچھے جو ہے ان پڑھ لوگ رہ جاتے ہیں جو کنسٹیچوئنسی کے بارے میں بہت کم نالج رکھتے ہیں۔ ابھی ہمارے جو ایم ایل ایز ہیں، اگر آپ ان کو تفصیل سے پوچھیں کہ آپ نے 5 سال میں کیا کنسٹیچوئنسی کی، کیا آپ نے قانون سازی کی، تو یقینی طور پر آپ کو شاید 2-3 جواب بھی نہیں ملیں گے۔ یہ ہے ہماری فرمان نصیبی۔ تو اس حوالے سے کشمیر میں جب پی ٹی آئی کا سیٹ اپ بنے گا، ابھی اگلے الیکشن آ رہے ہیں، تو نیشنل آئیڈیالوجیکل کونسل جو ہے اس کے لیے کیا میسج دیتی ہے؟ آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں جو امپلیمنٹ ہو سکے وہ میسج؟ جی، اس میں یہی میں عرض کروں گا کہ اس میں این آئی سی جو ہے وہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی پارٹی کی جو ہے اصلاح کریں اور اس میں جو ہے صحیح لوگ آگے لائے جائیں جو اس سسٹم کو جو ہے وہ مضبوط بنائیں اور جو ایک جو جتنی بھی کرپشن ہے یا اس کو جو نا اس کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں، تو یہ ہے بنیادی طور پر۔ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ لوگ جو اچھے کردار کے مالک ہوں اور جو پڑھے لکھے ہوں، ایجوکیٹڈ لوگ ہوں، وہ پاکستان کی پالیٹکس میں، کشمیر کی پالیٹکس میں سامنے آئیں، کیونکہ ان کی ضرورت ہے۔ جو عام طور پر کئی لوگوں نے جو مشہور کیا ہوا جی یہ جو ہے نا سیاست بڑی گندی چیز ہے اور اس میں آگے جبکہ دنیا کے ہر ملک میں سیاست جو ہے سب سے امپورٹنٹ شعبہ ہے۔ یہ بات تو سمجھ کے گئی ہے جی، اور جس ملک کی سیاست صحیح ہے اس پہ جو نا ہر چیز صحیح ہے، اس کے ہر جو فیلڈ ہے وہ اپنے راستے پہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ آئیں اور جو ایسے جو نا غلط لوگ ہیں ان کا راستہ روکیں اور ان کو سپیس ہی نہ دیں پالیٹکس میں، وہ آگے آئیں اور آ کے اس ملک کی تعمیر میں حصہ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو
نیشنل آئیڈیالوجیکل کونسل ہے اس کا جو سیٹ اپ ہے بیسک سطح پر، جب تک اس کے ڈیسیجن کو یا اس کے مینڈیٹ کو خان صاحب نے آن نہیں کیا، اس وقت تک یہ جو فیصلے ہیں یا یہ جو پاور ہے، اصل شکل ہے یعنی پی ٹی آئی کی تبدیلی والی، وہ نیچے نہیں جا سکتی. تو اس کے لیے پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو جسٹس صاحب سے ملاقاتیں ہوئی اس میں ان کا کیا ایجنڈا ہے؟ کیا وہ خان صاحب کے ساتھ اس طرح سے دوری میں رہیں گے یا ان کے قریب جا کر اس معاملے کو حل کریں گے اور یہ پی ٹی آئی کو جس حد تک ممکن ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے سارا اسٹرکچر تو شاید چینج کرنا مشکل ہو جائے گا، لیکن جس حد تک ممکن ہے اب فیوچر میں جو پاس میں جو ہو گیا فیوچر میں اگر کوئی اچھی پلاننگ اپلوڈ کر لیں ان ڈیفرنسز کو ختم کرتے ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم پر چونکہ خان صاحب جتنی غلطیاں کریں پھر بھی دوسری سیکنڈ چوائس از عمران خان. یہ آپ کی خوش قسمتی ہے پی ٹی آئی کی، کیونکہ آپ کے مخالف جو تھے ان میں ایک نون لیگ اور دوسرا آپ کی پیپلز پارٹی تھی. پیپلز پارٹی نے خودکشی کی اور ڈیفینیٹلی وہ ابھی بھی کر رہی ہے. تو آپ ہر لحاظ سے آپ کی جو پارٹی ہے اور خان صاحب ہیں وہ سیکنڈ چوائس ہیں. صرف اتحاد کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے تاکہ گراس روٹ لیول پر آپ کی جو پارٹیز ہیں جو خاص کر کے کشمیر میں آگے آمدہ الیکشنز میں یعنی اچھا فیصلہ ہو سکے. اور فی الحال تو حالات یہ اس طرح کے نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو افراد و تفریق ہے اس کے تحت تو میرے خیال میں 4 سے 5 یا زیادہ سے زیادہ ہارڈلی 7 سیٹیں لے سکے گی پی ٹی آئی. وٹ وڈ یو لائک ٹو سے؟ دیکھیں میں سیکنڈ چوائس تو نہیں کہتا، میں پوری قوم کے لیے میں کہتا ہوں فرسٹ چوائس ہے پی ٹی آئی. اور پی ٹی آئی بھی وہ نہیں جو مثلا جس میں لکڑ بگڑ سارے اکٹھے ہوں. وہ پی ٹی آئی جو اصلی پی ٹی آئی ہے، جس کا نظریہ ہے کہ اس کو عام آدمی کو ہم نے اس ملک کو تبدیل کرنا ہے، عام آدمی کی پارٹی بنے اور جس میں جو نا کیلیبر کے لوگ ہوں، جن کے سامنے منزل ہو، جن کے سامنے ویژن ہو، جو اس ملک کو کنسٹرکٹ کرنا چاہے، جو کنسٹرکشن پہ بلیو کریں، جو چوری پہ بلیو نہ کریں، جو چوروں کا راستہ روکیں اور جو نا پاکستان کو آگے لے کے چل سکیں، کشمیر کو آگے لے کے چل سکیں، کشمیر کو جو نا ایک کشمیر کی آزادی کے لیے ایک وہ بیس بن سکے. تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. تو جو چور ہیں ان کا تو کوئی ویژن ہی نہیں ہوتا. جو لالچی ہیں، گریڈی لوگ ہیں، وہ جو خود جو نا وہ انہوں نے اپنی بھوک مٹانی ہے کہ انہوں نے عوام کی بھوک مٹانی ہے. اچھا ابھی اس طرح ہے کہ ہماری جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تقریباً اینڈ پر ہے، چونکہ فیڈرل کی طرف سے بھی ان کے جو فنڈز ہیں ان کو روک دیا گیا ہے، کافی احتجاج کا سلسلہ شروع ہے. تو ایک چیز ضرور دیکھی گئی ہے کہ چونکہ برسر سلطان صاحب 2006 میں جب انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ کر گئے، انہوں نے اپنی پارٹی بنائی، پی ایم ایل انہوں نے بنائی، پیپلز مسلم لیگ انہوں نے بنائی. اس وقت بھی انہوں نے 3-4 سیٹیں لی اور پیپلز پارٹی کو انہوں نے اتنا بڑا نقصان کیا کہ پیپلز پارٹی 6 سیٹوں پر رہ گئی تھی اور مسلم کانفرنس جو 32 سیٹوں کے ساتھ ٹاپ کرتے ہوئے، بے شک ان کے اندر بھی انتشار ہوا ہے الگ بات ہے، لیکن مسلم کانفرنس نے حکومت بنائی جو وہ ان کا سیکنڈ ٹرم تھی. پہلے اسکندریہ صاحب مسلم کانفرنس میں ایز اے پرائم منسٹر رہے 5 سال، اس کے بعد عتیق صاحب آئے، آگے جو بھی ہوا وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ کہ مسلم کانفرنس نے حکومت بنائی، لیکن اس کا سب سے زیادہ جو خسارہ ہوا وہ پیپلز پارٹی کا وہ بیرسٹر سلطان صاحب نے کیا. بیرسٹر سلطان صاحب جب ابھی یہ نیشنل لیول پارٹی میں آزاد کشمیر میں آ گئے ہیں تو لازماً پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ یہ ختم ہو جائے، حکومت ختم ہو جانے کے بعد ان کے ساتھ شامل ہوں گے اور ان لوگوں کے انتظار میں ہوں گے بیرسٹر صاحب بھی کہ وہ آئیں کیونکہ وہ الیکٹیبل ہوں گے. تو پھر ایسے میں کیا ہوگا، نیشنل آئیڈیالوجیکل کونسل پھر وہاں کیا فیصلہ کرے گی؟ کیا ان لوگوں کو آن کیا جائے گا یا نئے بزرگ لوگوں کو جو الیکٹ نہیں ہو سکتے؟ فرض کے چودھری رشید ہیں، چودھری رشید صاحب اپنے حلقے میں یعنی ایسی ان کی پوزیشن ہے کہ اگر وہ یعنی پی ایم ایل میں ہوں یا کسی اور پارٹی میں ہوں، ان کی اپنی یعنی برادری اور ان کا اپنا سیٹ اپ ایسا ہے کہ میں بھی وہ اپنی سیٹ نکال لیں. اسی طرح سے 3-4 اور الیکٹیبلز ہیں، فرض کے مطلوب انقلابی ہیں، یا پھر آپ دیکھیں جاوید اقبال بڈانوی ہیں، یا ایسے یعنی پبلک فگرز جو پیپل پارٹی چھوڑ کے اگر پی ٹی آئی میں آ گئے تو لازماً طور پر عمران خان صاحب بھی مجبور ہو جائیں گے اور بیرسٹر سلطان صاحب بھی مجبور ہو جائیں گے کہ ان لوگوں کو ٹکٹس دیے جائیں. ایسے میں نیشنل آئیڈیالوجیکل کونسل کیا فیصلہ کرے گی؟ دیکھیں ہم تو اصول کی بات کرتے ہیں کہ اصولی تو ہم یہی کہتے ہیں کہ کسی بھی ایسے بندے کو ٹکٹ نہ دیا جائے جو ہمارے معیار کے مطابق، میرٹ کے مطابق نہ اترے. میرٹ یہ بات غلط ہے کہ جی الیکٹیبلز اور برادریاں، ہاں یہ ہے کہ کیا برادریوں میں اچھے لوگ نہیں ہیں اور کیا برادریوں میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں؟ تو اس حوالے سے بھی آپ دیکھیں
تو یہ میرٹ کی بنیاد پہ ایسے لوگ جو جن کا کوئی اصول ہو، جن کا ماضی کلیئر ہو، جن کا کوئی کریمنل ریکارڈ نہ ہو، جو کسی کرپشن کے جن کے اوپر کوئی چارجز نہ ہوں، اور پڑھے لکھے لوگ ہوں، جن کے سامنے اپنے ایک ایجنڈا ہو، تو ان لوگوں کو سامنے لایا جائے. تو ہم تو یہی اسی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پہ ہم جو نا وہ آگے بھی یہی ہمارے جو نا وہ ایک طریقہ کار ہوگا. اچھا دیکھیں، پاکستان بھر میں پی ٹی آئی کا جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد ہے، تو آزاد کشمیر میں بھی جماعت اسلامی کا تقریباً ہر جگہ ہر وارڈ میں ووٹ موجود ہے اور وہ ایک پاور ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہاں پہ بھی اتحاد ہونا چاہیے جماعت اسلامی کے ساتھ پی ٹی آئی کا یا نہیں؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو مثبت قوتیں ہیں، جو مثبت لوگ ہیں، مثبت ایجنڈے والے لوگ ہیں، جو اس ملک کو سے سنسیئر ہیں، جو کنسٹرکشن پہ بلیو کرتے ہیں، ان سب لوگوں کو ملا کے جو ہے نا وہ آگے چلنا چاہیے، تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان کے مسائل حل ہوں، اور غربت کی چکی سے نکلیں. بے شمار لوگ بے روزگار ہیں، ان کو روزگار ملے. تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم سارے جو مثبت فورسز ہیں، جو اچھے جن کے نظریات ہیں، خیالات ہیں. لیبل مختلف، میں نے پھر وہی بات کر رہا ہوں، مختلف پارٹیوں کے لیبل لگے ہوئے ہیں. اب وہ سارے جو اچھے لوگ ہیں وہ ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا چاہیے، اور تاکہ ان میں سے جو اچھے لوگ سامنے آئیں اور ان کی حکومت بنے. میری یہی خواہش ہے کہ آزاد کشمیر کی نیکسٹ حکومت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم بنائیں گے، اور اس میں وہ کریکٹر وہ کاؤنٹ کرے گا، ان کے جو ہے آئیڈیالوجی کاؤنٹ کرے گی، اور نظریہ اس کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ فیصلے ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ آزاد کشمیر کی عوام بھی ان لوگوں کو سلیکٹ کریں گے جو ان کے مسائل کو حل کریں گے. اچھا، یہ جسٹس صاحب سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، آپ تقریباً ایک ماہ سے پاکستان میں ہیں، مسلسل تقرر وہ کر رہے ہیں، آپ اپنے جگہ جگہ دورے بھی کیے ہیں. تو آپ نے کیا سمجھا ہے کہ جسٹس صاحب کا اور عمران خان صاحب کے درمیان جو ڈفرینسز ہیں کیا وہ ختم ہو رہے ہیں، یا معاملات جو ہے ڈیڈ لاک یہ بھی برقرار ہے؟ کیونکہ جب تک یہ ڈفرینسز ختم نہیں ہوئے تو پی ٹی آئی کے اندر جو ہے جو یعنی انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں، پلس ان کا جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں بہت بڑا فرق پڑے گا. تو آپ نے کیا سوچا ہے کہ یہ ڈفرینسز کم ہو رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ خان صاحب جو ہے نا وہ ان کے کچھ ایکشن سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ ریئلائز کر چکے ہیں. جسٹس صاحب نے تو پرنسپل سٹینڈ لیا ہے، اور وہ میرا ان سے جو تعلق بنا ہے وہ بھی اسی بنیاد پہ ہے. اگر جسٹس صاحب کا پرنسپل سٹینڈ نہ ہوتا ہے، حق پہ نہ ہوتے، ہم بھی شاید ان کے ساتھ نہ ہوتے. تو چونکہ وہ حق پہ ہیں، اور وہ ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ مجھے جو نا بڑی انکریجمنٹ ملی ہے کہ جس قوم میں جسٹس وزیر الدین صاحب جیسے شخصیات موجود ہیں، اس سے میں ذرا بھی مایوس نہیں ہوں. تو انشاءاللہ تعالی میرا خیال ہے کہ یہ جو نا خان صاحب پہ بھی کافی زیادہ پریشر پڑا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ جو نا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مسائل جو ہیں وہ آپس میں حل ہو جائیں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ان کا کوئی سلوشن نکلے گا. کشمیر کی یوتھ سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں پی ٹی آئی کی، ان میں کون کون سیدھا لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی ان خیالات کو آن کیا ہے، اور بیرسٹر صاحب تک پہنچنے کے لیے یا پھر ان سے انحراف کرنے کے لیے، کسی اور پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے، آپ کے ان خیالات کو آن کرنے کے لیے وہ تیار ہیں؟ کون کون؟ لیکن میں نام تو مجھے زبانی یاد نہیں رہا، لیکن بہت سارے یوتھ سے میری ملاقات ہوئی ہے، اور وہ جو نا ولنگ ہیں چینج کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو اس پارٹی کو ہے نہیں تبدیل چینج کے نظریے سے کیا تھا، لہذا وہ جو ہے نا وہ ان کا جو ہے مین فوکس یہی ہے کہ آزاد کشمیر میں چینج آنی چاہیے، سیاست میں چینج آنی چاہیے، ہر چیز میں چینج آنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. یہ تھے ڈاکٹر ظفر عزیز صاحب، آپ نے اپنے خیالات کا ان ڈیٹیل اظہار کیا، اور ہمیں امید ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ مرکز سے تشریف لائے ہیں، آپ پی ٹی آئی کے حقیقی مینڈیٹ کے لیے، جو کہ گراس لیول پہ جا کر، گراس روٹ لیول پہ جا کر تبدیلی لا سکتا ہے، اس کے لیے کافی اس طرح کوشاں ہیں.
ہمارا میڈیا اور ہمارا جو اخبار ہے اور ایسٹ ویسٹ نیوز کی جو بھی خدمات ہیں انشاءاللہ پوری حاضر ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان نیئر فیوچر ہم جسٹس وجیہ الدین صاحب سے بھی ملیں اور ان سے بھی یہ سننا چاہیں گے کہ کس حد تک کام ہو چکا ہے اور ابھی کتنا کام کرنا باقی ہے، کیونکہ جب تک ہماری نیشنل جو پارٹیز ہیں وہ ان کے اندر جو افراد و تفریق ہے وہ ختم نہیں ہوئی تو اس وقت تک ہم نہیں سمجھتے کہ نیشنلزم اور نیشنل ڈیولپمنٹ جو ہے پاسبل ہے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اشراق ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔